اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کے 3 حروف الف لام میم، ان 3 حروف کا بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ایسا طاقتور عمل ہے جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا، آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہوگا اور اتنا اضافہ ہوگا کہ جس کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ جیسے جیسے یہ وظیفہ پڑھتے جائیں گے، آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت والا رزق عطا کرے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسے حالات چل رہے ہیں، ہر بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے، نوکری کی وجہ سے پریشان ہے، مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو ایسے حالات میں آپ نے مایوس نہیں ہونا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے در کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا عظیم ہے، بڑا کریم ہے۔ وہ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے ضرور نوازے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کو نوازا۔ اس صحابی کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ان کے گھر میں فقر و فاقہ تھا، غربت تھی، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ صحابی گھر آئے تو اپنی بیوی سے کھانے کے لیے کچھ مانگا، تو بیوی نے کہا کہ کھانے کے لیے تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ گھر میں آٹا بھی نہیں کہ میں آپ کو روٹی بنا کر کھلا سکوں۔ تو وہ صحابی مسجد میں چلے گئے اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کیے، پھر گھر واپس آئے اور بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے آیا؟ تو بیوی نے کہا گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں آیا۔ آپ دوبارہ مسجد میں چلے گئے اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ادا کی اور پھر گھر واپس آئے اور پھر بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے آیا؟ تو بیوی نے وہی جواب دیا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تیسری مرتبہ بھی وہ مسجد میں نوافل کے لیے چلے گئے اور گھر میں بیٹھی بیوی سوچنے لگی کہ میں ایسے ہی فارغ بیٹھی ہوں، چلو کوئی کام ہی کر لیتی ہوں۔ وہ چکی کے پاس گئی اور چکی کو گھمانا شروع کر دیا۔ پہلے زمانے میں گندم کو پیسنے کے لیے، آٹا بنانے کے لیے ہاتھ والی چکی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ چکی کے پاس گئی اور چکی کو گھمانا شروع کر دیا۔ ادھر ان کے خاوند 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ادا کر رہے تھے کہ اچانک چکی سے آٹا نکلنا شروع ہو گیا۔ جب اس عورت کے خاوند گھر واپس آئے، وہ صحابی گھر واپس آئے تو پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ میں فارغ بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے سوچا کہ فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کوئی کام کر لوں، اور میں نے اس چکی کو گھمانا شروع کر دیا اور چکی سے آٹا نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ تو گھر میں جتنے بھی برتن تھے وہ سارے برتن انہوں نے آٹے سے بھر لیے۔ پھر ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ہمارے پاس تو گندم بھی نہیں، تو چکی کے اس پلڑے کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ اس کے نیچے ہے کیا۔ انہوں نے چکی کے پلڑے کو اٹھایا تو چکی کے پلڑے کے نیچے گندم کا صرف 1 دانہ تھا، صرف 1 دانہ۔ اس 1 دانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا زیادہ عطا کیا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جب صبح ہوئی تو وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا پیش کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر تم چکی کا وہ پلڑا نہ اٹھاتے تو اس چکی سے قیامت تک آٹا نکلتا رہتا۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ جب کسی پر فضل کرتا ہے تو پھر اس کے فضل کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ صحابہ کرام نے یقین کے ساتھ جا کر مسجد میں نوافل ادا کیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا، اور آپ نے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، تبھی آپ کو اس کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے کچھ صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے، اور یہ صدقہ خیرات آپ نے اپنی ہمت کے مطابق کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ اب یہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن جن اوقات میں سجدہ کرنا منع ہے ان اوقات کے علاوہ جب آپ کا جی چاہے آپ یہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کر لیں۔ اگر میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو وہ نماز تہجد کے ساتھ یہ 2 نوافل پڑھ سکتے ہیں، یا پھر نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، یا پھر نماز ظہر کے بعد یہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کر لیں۔ جب آپ یہ 2 نوافل پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اسے چاہے آپ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں یا پھر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ ان 2 اوقات میں کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی ہمت ہے، اور آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح قرآن پاک کے ان 3 حروف کی پڑھنی ہے، الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم۔ 100 مرتبہ آپ نے قرآن پاک کے یہ 3 حروف پڑھنے ہیں، اور آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنی ہے کہ یا میرے پروردگار، تو مجھ پر اپنی رحمت کے خزانوں کو کھول دے، اے میرے مالک میرے گھر سے فقر و فاقہ ختم کر دے، اے میرے مالک مجھے حلال اور پاکیزہ رزق عطا کر۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر کس طرح موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ جب تک آپ یہ عمل کرتے رہیں گے اللہ رب العزت آپ کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا کرتا رہے گا، اور خیر و برکت والا رزق عطا کرتا رہے گا، اور آپ کا وہ رزق بڑھتا رہے گا۔ اس میں ایسی خیر و برکت ہوگی کہ وہ رزق کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمارے کسی بھی وظیفے کو پڑھنے کے لیے کسی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ آپ بنا اجازت کے ہمارا کوئی بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، ہماری ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔